لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. صدق الله مولانا العظيم. حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت جل وعلا کا ہم پر بے پناہ کرم ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا. حاضرین محترم، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 100 کی میں نے تلاوت کی. مولا کریم فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے، یعنی اے مومنو، ان تطیعوا، اگر تم بات مان لو گے، فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اہل کتاب کی ایک جماعت کی بات مان لو گے. اہل کتاب یعنی یہودیوں کی ایک ٹیم ہے، اگر ان کی بات اے مسلمانوں تم مان لو گے، یردوکم بعد ایمانکم، تمہارے ایمان لانے کے بعد بھی وہ تم کو پلٹ دیں گے، کافرین، کافر بنا کر چھوڑ دیں گے. تم کو ایسا پلٹائیں گے کہ تم کافر بن جاؤ گے. تو اس آیت کا پس منظر کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک مدینہ تشریف نہیں لائے تھے، مدینے کے اندر، اور مدینے کا نام پہلے مدینہ نہیں تھا، یثرب تھا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد اس کا نام ہوا مدینۃ النبی، یعنی نبی کا شہر، نبی کا شہر، نبی کا شہر. پھر لوگوں نے مدینۃ النبی کہنے کے بجائے المدینہ المدینہ کہنا شروع کر دیا. آج تک المدینہ وہی نام برقرار ہے. تو یثرب اس شہر کا نام تھا. وہاں پر مشرکوں کی دو جماعتیں تھیں، دو قبیلے تھے. ایک کا نام اوس، دوسرے کا نام خزرج. یہ دونوں قبیلے ہمیشہ جھگڑا کرتے رہتے تھے. اوس والے خزرج والوں کو مارتے، خزرج والے اوس والوں کو مارتے. یہ حال تھا مدینے والوں کا. دوسری طرف یہودیوں کی دو جماعتیں تھیں، بنو قریظہ، بنو نذیر. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو مکے کے مشرکین، ان کے پاس علم نہیں، بت پرست تھے، نہ کتاب، نہ حکم، نہ شریعت، کچھ نہیں. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. حضور کے آنے سے پہلے ہی مدینے کے بہت سے لوگ مسلمان ہو چکے تھے. تو اوس خاندان کے لوگ بھی مومن ہو گئے، خزرج خاندان کے لوگ بھی مومن ہو گئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت کی وجہ سے اوس و خزرج کے جھگڑے ختم ہو گئے. اب دونوں
اس طرح مل جل کر رہنے لگے گویا کہ دو خاندان نہیں بلکہ ایک ہی خاندان کے لوگ. یہ چیز یہودیوں کو ہضم نہیں. یہودیوں نے دیکھا یہ کیا ہو گیا، ہمیشہ یہ لوگ لڑتے، ان کے لڑنے سے ہمیں فائدہ ہوتا، اب یہ لڑائی بند ہو گئی، اب ان کو کسی طرح لڑانا ہے، کسی طرح ان کو لڑانا ہے. تو ایک یہودی دیکھا، اس سے یہ چیز برداشت نہیں ہوئی، تو وہ اپنی قوم میں گیا اور ایک ایسے یہودی کو پکڑا جو شاعر بھی تھا اور پرانے اشعار یاد رکھتا تھا. تو آ کر اس یہودی نے پرانے زمانے کے اشعار، جن شعروں میں اوس نے خزرج کی برائی بیان کی اور خزرج نے اوس کی برائی بیان کی، یہ اشعار پڑھنا شروع کر دیا. تو پھر اوس کے چند لوگوں کو غصہ آیا، اوس خاندان کے، خزرج خاندان کے. پھر دونوں میں بات چیت ہوئی، بات گرم ہوئی، اتنی گرم ہو گئی کہ دونوں تلواریں لے کر کھڑے ہوئے. ابھی جنگ شروع ہونے والی تھی. تو یہودی دشمن ہمیشہ دو مسلمانوں کو لڑاتا ہے. دو پوتے مل کر ہیں، پردادا میں یہ پردادا اور وہ پردادا میں لڑائی ہوئی تھی. اب وہ لڑائی کو یاد دلا کر اس وقت جو موجودہ نسل ہے ان میں جھگڑے قائم کرنا، کیا رہا ابھی تو اس کا پوترا نہ تو یہ بولتے اسے غصہ آ جاتا. تو یہ اس قسم کا فتنہ مچایا. اب اوس خاندان کے لوگ بھی مسلمان، خزرج خاندان کے لوگ بھی مسلمان. جب مسلمان ہو گئے تو پرانے سارے قصے وہ بھول گئے، اب بھائی بھائی بن کر معاملات کرنے لگے. اب یہودیوں کو یہ چیز ہضم نہیں ہوئی. دیکھیں مسلمان مل کر رہتے ہیں تو یہ چیز انگریز برداشت نہیں کرتا. دو مسلمانوں کو کچھ نہ کچھ کہہ کے لڑاتا ہے، اس کا ایک فتنہ ہے، انگریزوں کا ایک فتنہ ہے جسے ہم نہیں جانتے. یہ ٹیڑھا سوال ایک مفتی سے کرے گا، وہی ٹیڑھا سوال دوسرے مفتی سے کرے گا، دونوں کے جوابات کو رکھے گا، رکھ کر کہے گا کہ ان کا جواب ایسا ہے، ان کا جواب ایسا ہے. تو یہ مفتی کے جو چاہنے والے ان کو بھڑکائے گا، دیکھو تمہارے حضرت ایسا فتویٰ دے، انہیں کیسا بولا معلوم کیا، ناجائز بول دیا، تمہارے حضرت جائز بولے. پھر ان کے لوگوں کو بھڑکا تھا، تمہارے حضرت جسے ناجائز بولے وہ شخص اسے جائز بولا ہے. اب یہ اس مفتی کو گالی دیتے، وہ اس مولانا کو گالی دیتے، تو دو مولاناؤں کی دو جماعتیں ہو جاتی. اتنا دونوں کے اندر جھگڑا ہوتا ہے کہ اسے کافر بنتا، ویسے کافر، اس کے پیچھے میں نماز نہیں پڑھوں گا، اس کے پیچھے میں نماز نہیں پڑھوں گا، اس کے جنازے کو یہ خوش رہا تھا دیکھتا تماشا. اگر مسلمان عقل مند ہوتے تو کہتے کہ دو مفتیوں کے الگ الگ فتوے، بھائی ان کے ماننے والے ان کے فتوے پہ عمل کرتے، ان کے ماننے والے ان کے فتوے پہ عمل کرتے، چھوڑو کیا مصیبت، بات ختم ہو جاتی. نہیں، کرنے نہیں دیتا، برابر جھگڑا قائم کر کے مزہ لیتا. یہ اہل کتاب کی پرانی عادت ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو اہل کتاب تھی یہودی، اب انہوں نے جھگڑا شروع کر دیا. ابھی اوس خاندان کے سرداروں نے تلواروں کو نکال لیا، کیسا بول سکتا تھا. ابھی آرام سے ایک ہی مقام پہ بیٹھ کر کھا رہے تھے، پی رہے تھے، دعوت ہوئی تھی، مزے سے بات چیت ہو رہی تھی. اسی طرح شادی کے موقع پر بھی جھگڑے پیدا کرتے لوگ. پرانی بات آ کر یاد دلائے، نکاح کی دعوت چل رہی اس وقت اگر کیا بھائی کھاتے تھے، منگنی میں انہیں کیا بولا معلوم نہیں تم کو. وہ آدمی بھول جاتا، منگنی کا جھگڑا بھول کر آ کے بیٹھتا، پھر بھی وہ سنبھل کر بولتا، ارے چھوڑو بھائی پرانا، کیا بھائی حیا نہیں سوچ میں ہے نا بھائی، تم اتنا بول کو بھی ہو بیٹھ کو کھاتے نا تم. اب وہ فکر سے غیرت آ جاتی، وہ اٹھتا. پھر یہ آدمی جو اس کا مخالف ہے
یہ دلہا والا اٹھ جاتا, دلہن والا آگے بولا بھائی پرانی بات چھوڑو نا بھائی. کیسے جی چھوڑو بولتے, ہوتے آخر جھگڑا ہو کے مار پیٹ ہو کے پولیس والے آ جاتے, اسے سکون مل جاتا ہے. شیطان کا غم یہی ہے نا. ایک شخص ایک بار شیطان سے کوئی پوچھا تو جھگڑے کیسے کرتا تھا, بہت آسان. سیدھے گیا ایک دکان میں, شہد ذرا لگا دیا شیشے پہ, یعنی وہ گلاس پر. وہاں پر مکھی آئی, مکھی کو پکڑنے کے لیے ایک چھپکلی آئی, پھر اسے پکڑنے کے لیے چوہا آیا, بلی آئی, بلی کو پکڑنے کتا آیا, کتے کو ڈنڈا مار دیا تو کتے والا لڑنے آیا. پھر یہ دکاندار اور کتے والا دونوں میں جھگڑا ہوتے ہوتے وہ دکان کسی نے اٹھا کر پھینک دیا, یہ اس کو مارا, اس کا سر پھوٹ گیا, وہ اس کے رشتہ دار آ گئے, اس کے رشتہ دار آ گئے, بڑا ہنگامہ ہوا. کیا ہے, بس یہ چھیٹا شہد کا ڈالا ہوتا ہے, اسے زیادہ محنت کی ضرورت نہیں, کم محنت میں ایک بٹن آن کر کے چھوڑ دیتا پورا. تو یہ یہودیوں نے بھی ایسا ہی کیا. تب دونوں یہ بات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچ گئی. یا رسول اللہ, آپ کے ماننے والے اب دو فرقے ہو گئے, دو خاندان, دو فرقے ہو گئے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سنی تو حضور آرام پرست نہیں تھے. ارے لڑے تو لڑکوں, مرنے تو مجھے کیا, میں آرام سے سو جاتا ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود اٹھے اور دوڑ کر چلے گئے وہاں. اسے کہتے ہیں امیڈیٹ ایکشن اٹھانا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً وہاں پہ گئے. کہنے کے بعد کہا, یا اوس و خزرج, تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیا تم پھر جاہلیت کے زمانے میں آ گئے ہو؟ اسلام نے تو تمام اختلافات کو ختم کر دیا, دشمنی ختم ہو گئی. ان یہودیوں کی باتوں کو سن کر تم اپنے ایمانی رشتے کو بھول گئے؟ کیا پھر جاہلیت میں اتر گئے؟ کیا اسلام تمہارے اندر اتنا کمزور کہ ابھی میں تمہارے درمیان موجود ہوں اور تمہارے اندر جاہلیت آ گئی؟ ان باتوں کے اندر ایسا اثر, صرف باتیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی فوج کو نہیں بلایا, کسی کو برا بھلا نہیں کہا, بس اتنا کہا کہ مسلمان ہوئے, میں تمہارے مابین ہوں, وانا بین اظہرکم, میں تمہارے درمیان ہوں. پھر تم جاہلیت کے طریقے پہ آ گئے. تو یہ سننا تھا کہ صحابہ کرام کو احساس ہوا تو ہر ایک کے ہاتھ سے تلوار جھڑنے لگی, سب ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوئے. کیا تم بھائیوں کے ساتھ لڑو گے؟ ارے تم ایک دوسرے کے بھائی ہو, مومن بھائی ہو, کیا تم مومن لڑو گے؟ یہ کہنا تھا کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور اوس کے لوگ آگے بڑھ کے خزرج کے گلے لگے, خزرج کے لوگ آگے بڑھ کر اوس کے گلے لگے. کہا کہ قسم خدا کی آئندہ ہم پرانی باتوں کو ہرگز یاد نہیں کریں. جھگڑا ختم ہو گیا. یہودیوں کی سازش خاک میں مل گئی. یہ کہ رہبر کا کام ایسا ہی ہوتا ہے. یہ کمال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے کہ ایسے جاہل لوگوں کو یہ پل میں سدھار دینا. اس لیے شاعر کہتا ہے, ہزاروں سال کے مردہ دلوں کو زندگی دینا, ہزاروں سال کے مردہ دلوں کو زندگی دینا, میرے عیسیٰ یہ ادنا ہے کرشمہ تیری ٹھوکر کا. یعنی اے حضرت عیسیٰ علیہ السلام, آپ کی ٹھوکر سے مردہ زندہ ہو جاتا واقعی یہ بہت بڑا کرشمہ ہے. مگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرشمہ یہ ہے کہ ہزاروں سال کے مردہ دلوں کو حضور نے زندگی دی تھی. جو کسی کی بات سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھے وہ ایسے سمجھدار ہو گئے. تو اوس و خزرج جو برسر پیکار تھے, قریب تھا کہ تلواریں چلتی, کتنے لوگ مار دیے جاتے, خون کی ندیاں بہہ جاتی, مگر
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کارروائی کی. آپ کسی مقام پر تھے، وہاں سے نکلے، بڑی تیزی سے آ کر وہاں پہنچ کر دونوں کو ملایا. اب یہ یہودی جو بہکانے کے لیے آیا وہ منہ بنا کر نکل گیا. اللہ تعالیٰ اسی واقعے کی طرف اشارہ کر رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنو سنو، ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اگر اہل کتاب کی یہ جو جماعت تم کو لڑانے پہ تلی ہوئی ہے، اس جماعت کی بات اگر تم مان لو گے تو یہ تم کو آپس میں لڑوا کر کافر ہی بنا دیں گے. یردوکم بعد ایمانکم کافر، ایسے کافر بنا دیں گے کہ یہ اسے کافر بولتا، وہ اسے کافر بولتا. بھائی تم بولتے انہیں کافر، وہ بولتا یہ کافر. اگر مسلمان کون پوچھتا ہوں، غیر مسلم پوچھتا ہے، پھر مسلمان کون بھائی تم؟ ہمیں لوگ مسلمان ہیں پورے کافر ہیں. دوسرے فرقے والے ہمیں مسلمان ہیں پورے کافر ہیں. اچھا تمہارے بیان کے مطابق وہ لوگ کافر، ان کے بیان کے مطابق یہ لوگ کافر. اصل مسلمانی کون تم ہے وہ پوچھا. شرمندگی کی بات ہے نا. کلمہ پڑھنے والے سب ہیں، چھوٹے چھوٹے اختلافات تو ہوتے ہی ہیں، فروعی اختلافات. اس کی بنیاد پر وہ کافر یہ کافر یہ کافر کہیں گے تو پھر ہندوستان میں مسلمانوں کی آبادی بہت کم ہو جائیں گی. بہت کم اگر کوئی قوم ہوگی تو مسلمان ہی ہوگی. تو چلیے، ایسے واقعات صحابہ کے دور میں بھی ہوئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ. حضرت علی کوفہ میں تھے، امیر معاویہ شام میں تھے. ان دونوں میں اختلافات تھے، تو وہ سیاسی اختلاف تھا. اس کا فائدہ اٹھانے کے لیے ایک نصرانی بادشاہ حضرت معاویہ کو خط لکھتا ہے کہ اے معاویہ، علی کا تم پر بڑا ظلم ہو گیا ہے، علی کا تم پر بڑا ظلم ہو گیا ہے. تم کہو تو میں تمہاری حمایت کے لیے آتا ہوں، میں تمہاری سپورٹ کروں گا، اور میری مدد سے تم علی پر ایسا حملہ کرو گے کہ علی ہمیشہ کے لیے مٹ جائے. تو امیر معاویہ نے جواب لکھا اسے، ارے نصرانی کتے، ہم دونوں بھائی ہیں، ہماری لڑائی کوئی دنیاوی لڑائی نہیں ہے، اور ہماری لڑائی کوئی دشمنی کی وجہ سے نہیں ہے. ہمارے معاملے میں اگر تو دخل دے گا تو کتے، میں اور علی مل کر تیرا خاتمہ کر دیں گے، تجھے ختم کر کے رکھ دیں گے. دب گیا. اگر مان لیتے اچھا آ جاؤ، تو نتیجہ کیا ہوتا؟ معاویہ کے ساتھ مل کر حضرت معاویہ کے ساتھ مل کر حضرت علی پر حملہ کر کے حضرت علی کے سارے لوگوں کو ختم کر دیتا، پھر حضرت معاویہ پر بھی حملہ کر دیتا، کر کے دونوں جگہ اس کی حکومت قائم ہو جاتی. حضرت علی کی جگہ بھی، حضرت معاویہ کی جگہ بھی اس کی حکومت قائم ہو جاتی. مگر صحابہ کرام ایمانی ذہن رکھتے تھے، ان کو پھسلانا یہ کسی کے بس کی بات نہیں تھی. تو اوس و خزرج ان دونوں قبیلوں کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ملا کے رکھ دیا. یہودیوں کی سازش بیکار ہو گئی. تو ہر موقع پر یہ یہودی تو ہے، یہودی مزاج والے لوگ رہتے ہیں. یہودی مزاج کے لوگ دو بھائیوں کو لڑائیں گے، چچا بھتیجے کو لڑا دیں گے، ماموں بھانجے کو لڑائیں گے. یہ کمیٹی ہے، متولی سیکریٹری کو لڑا دیں گے، دو کمیٹی ممبروں کو لڑائیں گے. ایسے مزاج کے لوگ رہتے ہیں. دو پڑوسیوں کو لڑا دیتے ہیں. ایک ہی مکتب میں کام کرنے والے، ایک ہی آفس میں کام کرنے والے دو آدمیوں کو لڑا کے رکھ دیں گے. یعنی بیچ میں جا کے بول دیں گے، بڑے بھائی کو بولیں گے کیا آج تم چھوٹا بھائی چھوٹے مرتے، انہیں تمہارے بارے میں کتنی دشمنی بھر کو رکھا معلوم، دل میں بڑے بھائی کا دماغ ذرا خراب کر کے چلے جائے. پھر وہاں جا کر بڑا بھائی کیا ہوگا، بھائی بولتا نہیں تمہارے بارے میں کیا کیا ہے، من کیا سامنے بولتا نہیں، پیچھے تم نے غارت کرنے ہو. اس کے دماغ میں بھی ذرا بات پڑ جاتی. پھر دونوں ملتے تو ذرا انداز جدا ہو جاتا. آخر دو بھائیوں میں دھیرے 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 نفرت
دوری پیدا ہو جاتی، پھر نفرت پیدا ہو جاتی، یہ بیچ میں گھسے کر دیتا ہے۔ رشتہ داروں میں بھی ایسے لوگ رہتے، ذرا چالاک رہنا چاہیے۔ عربی میں ایک مشہور کہاوت ہے، من نقل الیک نقل عنک، جو دوسرے کی برائی تیرے پاس رکھتا وہ ضرور تیری برائی دوسرے کے پاس بھی رکھے گا۔ جو صحیح آدمی رہے گا وہ ان باتوں کو چھپا دے گا، ان باتوں کو چھپا ہی دے گا جن باتوں سے نفرت پیدا ہوتی ہے۔ تو کوئی چھپانا چاہتا ہے تو ساتھ والا بولتا، بولو جی کیا کیا بولا انہیں، بولو۔ تب یہ بولنا بھائی اس وقت انہیں بول دیا، وہاں سے ہوا میں اڑ گئے، باتیں چھوڑو، وہ لا کر یہاں کیوں سناؤں میں، سنایا تو یہ اچھا آدمی، اس کا دل بھی خراب ہو جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے آپس میں دو بھائیوں کو، دو رشتہ داروں کو، دو دوستوں کو، بلکہ ساس بہو میں بھی جھگڑا پیدا کر دیتے۔ ساس بہو میں کوئی گھر میں آ کر جائیں گے، ساس کے کان میں کچھ پھونک کر چلے جائیں گے، بہو کے کان میں کچھ پھونک کر چلے جائیں۔ ساس کیا تو کمرے میں پڑی ہے نا، عمر والے آدمی، تو میں جا کو کیا چاپ بنانا، کیسا پڑی ہے دیکھو، یہ بول کے چلے گئے، ختم۔ اس سے پہلے تک وہ ساس اچھی رہتی، وہ سوچتی کہ اس کی طبیعت برابر نہیں ہے، رات کو نیند نہیں لگی، سر میں درد ہے، آرام کر رہی ہے، کرنے دو۔ یہ جو مہمان بن کر آتے یہ فتنہ پیدا کرے، سوتی ہے دیکھو نہیں اسے کیا طبیعت خراب ہوئی تو کیا، ڈر نہیں نا تمہارا، سے چھوڑ کو رکھے تو کیسا، ایسا چھوڑے تو سر کو چڑھ جاتے ہیں، تو اچھی کو بھی خراب کر کے چلے جاتے۔ تو ایسے معاملات چلتے رہتے ہیں۔ یہ سب یہودی مزاج کے لوگ جو دو میں لڑائی ختم کر دے، لڑائی پیدا کر دیتے۔ پروردگار فرما رہا ہے وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، اے صحابہ تم لوگ کیسے کافر بنو گے۔ اوس و خزرج سے خطاب، یہ یہودی گھس کے تم کو کافر بنانا چاہ، جھگڑا کر کے دو مسلمانوں کو ایک دوسرے کا دشمن بنا کر یہ دشمنی اتنی بڑھ جاتی کہ سامنے والا جو بھی بات کرے گا اسے یہ غلط بتانا، وہ جو بولے گا اسے میں غلط بتاؤں، یہاں تک کہ یہ چیز دنیاوی معاملات سے بڑھتے بڑھتے دینی معاملات میں بھی آ جاتی۔ وہ جو صحیح بولیں گے میں اسے غلط بولوں گا، وہ جسے غلط بولیں گے میں اسے صحیح بولوں گا۔ یہاں دین بھی اب قائم نہیں، دنیا بھی قائم نہیں، دشمنی قائم ہو گئی۔ پروردگار کہہ رہا ہے کہ کیف تکفرون وکیف تکفرون، کیسے تم کافر بنو گے، وانتم تتلی علیکم آیات اللہ، تمہارے سامنے تو اللہ کی آیتیں پڑھی جا رہی ہیں، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، قرآن کی موجودگی میں تم لوگ کیسے کافر بن سکتے ہو۔ وفیکم رسولہ، اور تمہارے اندر اللہ کے رسول بھی ہیں، اللہ کے رسول کی موجودگی میں تم کیسے کافر بنو گے۔ اللہ کے رسول کی موجودگی میں کون تمہیں بہکا سکتا ہے۔ آج ایسے جھگڑے ہو جائیں تو ہزاروں علماء مل کر بھی ان جھگڑوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں مگر ناکام ہو جاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، کوئی 10% کامیاب ہوا، کوئی 20%، کوئی 50%، مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ہے کہ 100% آپ کامیاب ہو۔ حالانکہ وہ زمانہ تعلیم یافتہ لوگوں کا نہیں تھا، غسیلے لوگ تھے، تعصب والے لوگ تھے، اپنے خاندان کے لیے اپنی جان دینے کے لیے تیار، صحیح کیا غلط کیا یہ نہیں دیکھیں، صحیح غلط نہیں دیکھیں گے، بس ہمارا آدمی اس کی مدد کرو، غلطی پر ہے ہمارا آدمی تب بھی اس کی مدد کرو۔ یہ نظریہ تھا ان جاہلوں کا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایسے سدھارا کہ وہ دوسروں کو سدھارنے والے بن گئے، خود راستے پہ نہیں تھے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردے کو مسیحا کر دیا۔ تو تمہارے اندر اللہ کے رسول ہے، وفیکم رسولہ،
اللہ کے رسول تمہارے اندر ہیں، اب تمہارے اندر کیسے گمراہی آئے گی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس دنیا سے پردہ فرما لیا، اس کے بعد گمراہی سر اٹھاتی، صحابہ کچل کچل کے رکھتے ہیں، کچل کچل کے رکھتے ہیں۔ جو ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، بعض منافق جو دیہاتوں میں رہتے تھے انہوں نے کہا کہ اب ہم مسلمان نہیں رہیں گے۔ کیوں؟ ہم جن کا کلمہ پڑھتے تھے وہ نہیں ہیں، اس لیے ہم کیوں مسلمان رہیں گے؟ اور ایک قوم نے کہا کہ ہم زکوٰۃ دیتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اب وہ نہیں ہے تو ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ زکوٰۃ کے روکنے والوں کا فتنہ، مرتد ہو جانے والوں کا ایک فتنہ، پھر ایک طرف مسیلمہ نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، پہلے ہی سے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اب اور پختہ ہو گیا کہ میں ہی نبی ہوں۔ وہ نبی تھے بھی تو کیا ہو، چلے گئے تھے، ہوں گے مگر اب نہیں، میں ہی نبی ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان تمام فتنوں کا مقابلہ کیا، مسیلمہ کو بھی دبا کے رکھ دیا، مانعین زکوٰۃ کے روکنے والوں کو بھی چپکا کے رکھ دیا، جو مرتد ہوئے تھے ان کو بھی سدھار دیا۔ پھر امن آ گیا، سب لوگ سنبھل گئے۔ یہ کمال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اندر تھا، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ دے دیا کہ میرے بعد یہی میری جانشین بنے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب بالکل ناتواں ہو گئے، آپ کے اندر نقاہت آ گئی، تو آپ نے کہا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو کہ وہ آئے اور لوگوں کو نماز پڑھائے۔ تو اسی لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے ابو بکر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دین کے کام کے لیے چنا، نماز پڑھانا، امامت کرنا یہ دین کا کام ہے، اس کے لیے حضور نے چنا، ہم نے دنیا کے کام کے لیے بھی آپ کو چن لیا۔ یعنی حکومت، مسلمانوں کی حکومت، مسلمانوں کے معاملات کو سنبھالنا یہ کہ خلیفے کا کام، خلیفۃ رسول اللہ، رسول اللہ کے خلیفہ۔ پھر جب حضرت عمر خلیفہ بنے تو لوگوں نے کہا خلیفۃ رسول اللہ، رسول اللہ کے خلیفہ۔ حضرت عمر نے کہا کہ میرے لیے 2 بار خلیفہ بولتے ہو، خلیفۃ، میرے بعد جو آئے گا اس کو کیا بولیں گے؟ خلیفۃ رسول اللہ۔ پھر 10 سال گزر جائیں گے تو خلیفہ کا نام لینا تو کتنے بار خلیفہ بولنا پڑے گا، اس لیے وہ ہٹا، اب رکھو امیر المومنین، مومنوں کا امیر، یہ کھنا ہر دور میں کام آئے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں امیر المومنین کا خطاب نہیں تھا، حضرت عمر کے دور میں شروع ہوا، یہ تاریخی بات ہے۔ تو پروردگار عالم نے کہا کہ تم کیسے کافر بنو گے؟ یہ یہودی سمجھتے ہیں کہ ہم صحابہ کو کافر بنا دیں گے، یہ ہونے والی بات نہیں ہے، کیونکہ 2 اجالے موجود ہیں، یہ قرآن کا اجالا بھی ہے، یہ محمد کا اجالا بھی، 2 اجالوں میں یہ کیسے اندھیرا پھیلا سکتے ہیں؟ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، جس نے اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اللہ کو پکڑ لیا کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے دین کو پکڑ لیا، اللہ کے رسول کو پکڑ لیا، تو گویا اس نے اللہ کو پکڑ لیا۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، جس نے اللہ کو اپنا لیا، فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، تو یقیناً اسے صحیح راستہ بتا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے بندے، اللہ تعالیٰ تیری رہبری کرے گا۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، قرآن میں جو اللہ پر ایمان لایا، يَهْدِ قَلْبَهُ، اس کے دل کو اللہ ہدایت دے دے گا، مگر ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔ تو یہ رات 10ویں رات ہے ذی الحجہ کی، کل بقرعید ہے، ہم نے چاہا کہ آج چھٹی لے لیں گے، مگر
آپ کے شوق نے ہم کو چھٹی لینے سے روک دیا کہ کیا وجہ ہے؟ جب یہ بڑی برکت والی رات ہی ہے تو اس رات میں تفسیر کر لینے میں اور زیادہ فائدہ ہے۔ چلیے تفسیر کے لیے ہم بیٹھ گئے، جن کو مصروفیات ہیں وہ تو چلے گئے، میں بہرحال ہم نے جو ہمارا وقت گزارا ہے بہت اچھے کام میں گزارا ہے۔ تو جب ایمان کی بات آئی اور کل قربانی کا دن ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دن ہے، کیونکہ جب صحابہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ صحابہ نے پوچھا وما لنا فیہا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہمیں کیا ملے گا ان قربانیوں میں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بکل شعرۃ حسنہ، ہر بال کے عوض ایک نیکی تمہیں ملے گی۔ یعنی قربانی کے جانور میں جتنے بال ہیں، ہر بال، تو کسی میں مجال نہیں کہ بالوں کو گن کر بتا دیں، بال گننے لگے گا تو اس کے بال جھڑ جائیں گے، مگر نہیں گن سکے گا بالوں کو، لیکن اللہ کے پاس وہ تعداد ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام، ایسا ایمان تھا ابراہیم علیہ السلام کا کہ شاعر عرض کرتا ہے جو آج بھی ہو براہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ اگر ابراہیم علیہ السلام کا ایمان آج بھی کسی کے دل میں ہو، اس ایمان کو لے کر وہ آگ میں گرے تو آگ ضرور باغ بن جائے گی۔ دعا کیجئے کہ پروردگارہ ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے۔ اے رب العالمین ہم پر تیری رحمت نازل فرما۔ اے اللہ ہمیں سیدھی راہ چلا، تیرے انبیاء تیرے اولیاء کی راہ چلا۔ اے رب ذوالجلال ہماری قربانیوں کو قبول فرما، ہمارے دلوں میں قربانی کا جذبہ قائم کر دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔